ایک دن میرا شوہر کام سے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ تم نے جتنی میری خدمت کی اور میرا خیال رکھا، ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، تو اس کا بدل میں تمہیں کبھی دے پاؤں۔ میرے خدا نے میری دعا قبول فرمائی۔ میں تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت کو بھیج رہا ہوں اور چاہتا ہوں تم عمرے کی سعادت حاصل کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری خواہش پوری فرمائی۔ اور عورت نے کہا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ بھیج رہا ہوں، خود نہیں جا پاؤں گا، پر میرا وعدہ ہے کہ میں پیسے جمع کروں گا اور پھر ہم دونوں عمرے کے لیے نہیں بلکہ حج ادا کرنے جائیں گے۔ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے شوہر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پر بوسہ دیا، اور اپنے شوہر کی محبت، شفقت اور اس قدر خیال رکھنے پر وہ خوش ہوئی اور اللہ کا دل میں شکر ادا کیا۔ پھر سفر پر جانے کا وقت آیا۔ ایئرپورٹ پر شوہر نے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور دعا دی کہ خدا کی پناہ میں رہو اور خیر سے واپس لوٹو۔ بیوی زار و قطار رونے لگی۔ شوہر نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر کہا کہ رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے مقدس گھر کی زیارت پر جا رہی ہو۔ یہ سعادت بڑے خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ بیوی نے یہ سن کر کہا کہ میں آپ کی کمی کو محسوس کروں گی۔ بہرحال وہ عمرے کے لیے چل پڑی۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اس نے عمرہ ادا کیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے شوہر کے ساتھ حج نصیب فرمائے اور وہ دونوں اللہ کے گھر کی ایک ساتھ زیارت کریں۔ وہ جتنے دن وہاں رہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہی اور یہی دعا مانگتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی واپسی جس تاریخ کو تھی وہ اچانک تبدیل ہو گئی۔ کسی مسئلے کے باعث ایئر لائن نے اس کی واپسی کی تاریخ بدل دی۔ پہلے بیوی نے چاہا کہ وہ کال کر کے شوہر کو جلدی واپس آنے کا بتائے، پھر سوچا کہ وہ کیوں نہ اچانک واپسی پر اپنے شوہر کو سرپرائز دے، اس لیے اس نے واپسی کی تاریخ کی تبدیلی کا اپنے شوہر کو نہ بتایا۔ واپسی کا سفر ہوا۔ بیوی ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر پہنچی، دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ شوہر کو گھر میں ڈھونڈا، وہ گھر میں کہیں اس کو نہیں دکھ رہا تھا۔ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یقیناً اپنے بیڈ روم میں ہوگا، کیونکہ وہی رہ گیا تھا جہاں اس نے شوہر کو تلاش نہیں کیا تھا۔ وہ دبے پاؤں بیڈ روم کے دروازے پر پہنچی، بہت آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور ساتھیوں جب اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایسا تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بالکل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اچانک واپسی پر سرپرائز دے گی اور اس کا شوہر بہت زیادہ خوش ہوگا، مگر اس نے اس لمحے اپنے بیڈ روم میں جو دیکھا اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی آنکھیں مل کر دیکھیں کہ کہیں وہ یہ سب خواب میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، یا یہ سین کسی فلم کا تو نہیں ہے۔ خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا کہ یہ سچ ہے یا خواب۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بیڈ پر کسی غیر عورت کے ساتھ ہے اور دونوں کو کوئی ہوش نہیں۔ وہ یہ دیکھ کر سخت صدمے، دکھ اور غصے میں آ گئی اور کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں مبتلا تھی کہ کچھ منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا شوہر باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ایک برہنہ حالت میں کوئی غیر لڑکی بھی تھی۔ جیسے ہی شوہر کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا ایسا گھٹیا روپ اس کی نیک پرہیزگار بیوی دیکھ لے گی۔ یہ شوہر کے لیے بھی ایک شدید جھٹکا تھا۔ وہ اس قدر شرمندہ ہوا اور اپنی بیوی کی سوالیہ شکایت بھری نظر کو برداشت نہ کر پایا۔ زمین پر گرا اور فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، مگر اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اچانک بیوی کو دیکھ کر اس قدر گھبرایا کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گیا۔ اس شخص کی بے وفائی اور دھوکے کے باوجود اس کی بیوی اس کی موت پر بری طرح غمزدہ تھی۔ اس نے ایک بخت عورت اپنے شوہر کا پردہ رکھا اور کسی کو یہ بات نہ بتائی، اپنے شوہر کو بے نقاب نہیں ہونے دیا اور مسلسل اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، تمام غلطیوں اور گناہوں پر معاف کر دے، اور یہ کہ میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں، یا اللہ تو بھی معاف فرما اور اس کی قبر کی منزلیں آسان فرما۔ اس کو جب مسلسل دعا سے بھی چین نہ آیا تو وہ ایک عالم کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے گناہوں کا کوئی کفارہ ادا کر سکتی ہے۔ دوستو، وہ یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے اس کے شوہر کو گناہوں کی طرف دھکیل دیا اور چاہا کہ ہم دونوں دلوں میں کدورتیں رکھ کر جدا ہو جائیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمارے آج کے معاشرے کی بیویوں کو یقیناً سبق لینا چاہیے، جو شوہروں کی ذرا سی برائی کا پردہ بھی نہیں رکھتی اور اپنے شوہروں کی برائی کا ڈھنڈورا پیٹتی نظر آتی ہیں۔ اپنے شوہر کی برائی ہر کسی سے کھل کر کرنا فخر محسوس کرتی ہیں۔
جبکہ دوستوں میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چادر ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ہوتے ہیں، اور وہی جوڑے دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اور اپنے پیاروں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے، بلکہ ان کے گناہ بھی اگر سامنے آ جائیں تو ان کو اس سے پرہیز کروانے کے لیے ان سے نفرت نہیں بلکہ محبت سے، بڑے دل سے ان کا ساتھ دے کر، تاکہ وہ اس سے گناہ سے نکل پائیں اور آپ کا ساتھ دے پائیں اور آپ کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال سکیں۔ اور بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے۔ امید ہے دوستوں اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔